نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. حالات جیسے ہوتے ہیں کہ انسان پر ویسی آیات ویسی احادیث پیش نظر ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھے, ہماری اولاد کو بھی ثابت رکھے. بہت فتنے کا دور ہے, فتنے کا دور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پر ثابت قدم رکھے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے رونق ہے دنیا کی زندگی میں. رام کا ترجمہ, مال اور بیٹے رونق ہے دنیا کی زندگی میں, اور باقی رہنے والی نیکیوں کا بہتر ہے تیرے رب کے ہاں. اور باقی رہنے والی نیکیوں کا بہتر ہے تیرے رب کے ہاں بدلہ. اور باقی رہنے والی نیکیوں کا بہتر ہے تیرے رب کے ہاں بدلہ, اور بہتر ہے توقع. یہ ترجمہ ہو گیا. ترجمہ فرماتے ہیں کہ مال و اولاد فانی ہے, عمل صالح باقی ہے. یعنی مرنے کے بعد مال و اولاد وغیرہ کا کام, یعنی مرنے کے بعد مال و اولاد وغیرہ کام نہیں آتے. صرف وہ نیکیاں کام آتی ہیں جن کا اثر یا ثواب آئندہ باقی رہنے والا ہو. کلیہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی مرنے کے بعد مال و اولاد فانی ہے, عمل صالح باقی ہے. یہ عنوان کام کیا ہے. یعنی مرنے کے بعد مال و اولاد وغیرہ کام نہیں آتے, صرف وہ نیکیاں کام آتی ہیں جن کا اثر یا ثواب آئندہ باقی رہنے والا ہے. حدیث میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ, ان کلمات کو باقیات صالحات فرمایا گیا ہے. باقیات صالحات سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ, ان کلمات کو باقیات صالحات فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ محض مثال کے طور پر ہے, ورنہ تمامی اعمال حسنہ اس میں داخل ہیں. صرف یہی نہیں ہے بلکہ جتنے اعمال صالح, نماز, زکوٰۃ, حج, یہ سب کیا ہے اسی میں داخل, وہ سب باقی رہنے والے. یہ محض مثال کے طور پر ہے, ورنہ تمامی اعمال حسنہ اس میں داخل ہیں. موضوع القرآن میں ہے رہنے والی نیکیاں یہ ہیں کہ علم سیکھا جائے جو جاری رہے. اب دیکھیے انہوں نے یہ تفسیر کیا. موضوع القرآن امام القاری موضوع القرآن میں ہے کہ رہنے والی نیکیاں یہ کہ علم سیکھا جائے جو جاری رہنے یا کوئی نیک رسم چلایا جائے. یہ ہے نیکیاں یہ کہ علم سکھایا جائے, معلوم ہوتا ہے, جو جاری رہے یا کوئی نیک رسم چلا جائے, یا مسجد, کنواں, سرائے, باغ, کھیت وقف کیا جائے, یا اولاد کو تربیت کر کے صالح چھوڑ جائے. یہ سب باقیات صالح آدمی اسی قسم کے کام ہیں جن پر خدا کے ہاں بہترین بدلہ مل سکتا ہے اور انسان عمدہ توقعات قائم کر سکتا ہے. اچھا لکھا, دنیا کی فانی و ظاہر خوشحالی پر لمبی چوڑی امیدیں باندھنا عقل مندی نہیں ہے. تفسیر عثمانی, ماشاء احمد عثمانی لکھ رہے ہیں. یہ سبحان اللہ الحمدللہ اسی مثال کے طور پر ہے. فرماتے ہیں ورنہ تمامی اعمال حسنہ اس میں داخل ہیں. موضوع قرآن میں ہے
رہنے والی نیکیاں یہ کہ علم سکھایا جائے جو جاری رہے، یا کوئی رسم چلا جائے، یا مسجد کنواں سرائے باغ کھیت وقف کر جائے، یا اولاد کو تربیت کر کے صالح چھوڑ جائے، اس قسم کے کام میں جن پر خدا کا بہترین بدلہ مل سکتا ہے اور انسان عمدہ توقعات قائم کر سکتا ہے۔ دنیا کے فانی و ظاہر خوشحالی پر لمبی چوڑی امیدیں باندھنا عقل مندی نہیں ہے۔ تفسیر عثمانی۔ دنیا بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے، دونوں کی، مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے، اور اعمال صالحہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اور بعض لوگوں کے لیے اللہ دونوں کو جمع کر دیتا ہے، مال و اولاد بھی دیتا ہے، اعمال صالحہ بھی دیتا ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں۔ حضرت ابن عباس، اکرمہ اور مجاہد نے فرمایا باقیات صالحات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقیات صالحات کو زیادہ پڑھا کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ باقیات صالحات کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ رواہ احمد ابن عباس۔ نقصان کے دروازے بند کرنے والا وظیفہ۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر بہت کیا کرو۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی ذکر بہت کیا کرو، اس سے ضرر کے 99 دروازے بند ہو جاتے ہیں، جن میں سے ادنا دروازہ غم ہے۔ اور میں زیادہ نہیں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر بہت کیا کرو، اس سے ضرر کے 99 دروازے بند ہو جاتے ہیں، جن میں سے ادنا دروازہ غم ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو، سبھی کو غم سے سابقہ زمانے جو غم خود ہے، یہ تو لازمی حال ہے سبھی سے۔ رنج و غم ہی اکثر لوگوں سے پہنچتا ہے، خوشی کی بات کسی کو، حالات دیکھ کے کچھ ہوتے ہیں۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر بہت کیا کرو، اس سے ضرر کے 99 دروازے بند ہو جاتے ہیں، جس میں سے ادنا دروازہ غم ہے۔ کون غم میں نہیں ہے؟ اب اس کا علاج یہ ہے، ہم لوگ اس کا علاج دوسری ہے سمجھتے ہیں، نہیں، یہی ہے، یہ طب نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طب بھی۔ اب غم ہے، فکر ہے، کیا خبیرہ کوئی کھلاتا ہے، کوئی دوائی ہے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبی سے کہ یہ پڑھا کرو، اس کو چھوڑنے کو نہیں کہا گیا ہے، لیکن اس کو کرنے کو کہا گیا، بس اتنا میں کہا گیا۔ چھوڑنے پر بحث نہ کریے، بس یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے حدیث مشکات میں، حضرت نے بہت ہی پر کلام کیا، یا نہیں۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر بہت کیا کرو، اس سے ضرر کے 99 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت میں نے کبھی نہیں سنی تھی، لے آئیں گے۔ ضرر کے 99 دروازے بند ہو جاتے ہیں، جن میں سے ادنا دروازہ غم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اس پر مرتب فرما دے۔ کس کو غم نہیں ہے زمانے میں؟ کسی سے خوشی تھوڑے ملتی ہے، نہ اولاد سے، ہاتھیوں سے، عام طور سے غم ہی غم ملتا ہے۔ عقیلی نے حضرت نعمان بن بشیر کی مرفوع حدیث نقل کی ہے
کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہی باقیات صالحات ہیں۔ طبرانی اسی طرح کی حدیث حضرت سعد بن عبادہ کے روایت سے بھی نقل کی ہے، تو جمع کر دیا انہوں نے۔ افضل اور محبوب کلام، ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے افضل کلام سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ ایک تصویر پڑھنی چاہیے۔ جب مشکات یہی میں کہہ رہا ہے، مشکات میں یہ حدیث آئی تو حضرت فرمائے بھائی دیکھو بھائی صاحب بیٹھے ہم بھی تھے، اس کا عمل کیا کرو، اب لوگ بدلائے کرو۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا یہ لوگوں کو بدلائے کرو، ماشاء اللہ سے بات کر رہے ہیں، ان کو یاد ہے۔ حالانکہ کبھی وہ ایسی بات نہیں کہ تم یہ کیا کرو وہ کیا کرو، اس کے متعلق خاص طور سے کہا کہ دیکھو تم نے یہ پڑھا کرو اور دوسروں کو بھی بدلائے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے افضل کلام سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ ابن جریر نے یہ حدیث ایک اور صحابی کے روایت سے بھی بیان کی ہے، رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بھی اضافہ ہے دو ایک کا، لیکن زیادہ یہی روایت ہے، 4 سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے، یعنی روئے زمین کی تمام چیزوں سے زیادہ پیاری مجھے یہ تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر ہے۔ رواہ مسلم ترمذی کی روایت۔ سعید ابن جبیر مسروق ابراہیم نخعی کے نزدیک باقیات الصالحات سے مراد پنجگانہ نماز ہے، یہ بھی 5 وقت کی نماز ہے۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ بھی ہے حضرت ابن عباس کا ایک قول بھی ایک روایت میں یہی آیا ہے، یہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ باقیات الصالحات اعمال صالحہ سب، نماز پنجگانہ ہی نہیں بلکہ جتنے اعمال ہیں وہ سب۔ قتادہ کا یہی قول ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عثمان کے غلام فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، جو مؤذن جب مؤذن پہنچا آپ نے پانی منگوایا، ایک برتن میں قریب 3 پاؤ کے پانی آیا، آپ نے وضو کر کے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کر کے فرمایا جو میرے اس وضو کی طرف وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کرے تو صبح سے لے کر ظہر تک کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ بھی اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عثمان، مؤذن پہنچا، آپ نے پانی منگوایا ایک برتن میں قریب 3 پاؤ کے، آپ نے وضو کر کے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کر کے فرمایا جو میرے اس وضو کی طرف وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کرے تو صبح سے لے کر ظہر تک کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر عصر میں بھی اسی طرح نماز پڑھی تو ظہر سے عصر تک کے تمام گناہ معاف، پھر مغرب کی نماز پڑھی تو عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف، پھر عشاء کی نماز پڑھی تو مغرب سے عشاء تک کی گناہ معاف، پھر رات کو وہ سو رہا، صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کی تو عشاء سے لے کر صبح تک کے گناہ معاف۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ تو ہوئی نیکیاں، اب اے عثمان آپ بتلائیے کہ باقیات الصالحات کیا ہے؟ سب تو ہو گیا اسی میں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ہیں باقیات الصالحات۔ حضرت سعید بن وسیع فرماتے ہیں کہ باقیات الصالحات یہ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، 5 کلمے۔
حضرت سعید بن مسیب نے اپنے شاگرد عمارہ سے پوچھا کہ بتاؤ باقیات الصالحات کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نماز اور روزہ یہ باقی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے صبح جواب نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ اور حج۔ فرمایا ابھی جواب ٹھیک نہیں ہوا، سنو وہ 5 کلمے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت سالم بن محمد بن کعب کا مکالمہ احمد، سالم بن عبداللہ کے مولا عبداللہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سالم نے محمد بن کعب قرظی کے پاس کسی کام کے لیے بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ سالم سے کہہ دینا کہ فلاں قبر کے پاس کے کونے میں مجھ سے ملاقات کریں، مجھے ان سے کام ہے۔ چنانچہ دونوں کی وہاں ملاقات ہوئی، سلام علیکم ہوئی، تو سالم نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک باقیات صالحات کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سالم نے کہا کہ یہ آخری کلمہ آپ نے اس میں کب سے بڑھا دیا؟ اکبر سبحان اللہ اور لا حول ولا قوت، یہ آخری یہ ہے۔ سالم نے کہا کہ آخری کلمہ آپ نے اس میں کب سے بڑھایا؟ قرظی نے کہا، قرطبی نہیں ہے، نے کہا کہ میں تو ہمیشہ سے اس کلمے کو شمار کرتا ہوں۔ 2-3 بار یہی سوال و جواب ہوا۔ حضرت محمد بن کعب نے فرمایا کیا تمہیں اس کلمے سے انکار ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں انکار ہے۔ کہا سنو، میں نے حضرت ابو ایوب انصاری سے سنا ہے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے جب مجھے معراج کرائی گئی میں نے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے مجھے مرحبا اور خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ آپ اپنی امت سے فرما دیجیے وہ جنت میں اپنے لیے بہت کچھ باغات لگا لیں، اس کی مٹی پاک ہے، اس کی زمین کشادہ ہے۔ میں نے پوچھا وہاں باغات لگانے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا گئے۔ مسند احمد نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، آسمان کی طرف دیکھ کر نظریں نیچی کر لی۔ ہمیں خیال ہوا کہ شاید آسمان میں کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جھوٹ بولنے اور ظلم کرنے والے بادشاہ ہوں گے۔ فرمایا میرے بعد جھوٹ بولنے والے ظلم کرنے والے بادشاہ ہوں گے، جو ان کے جھوٹ کو سچا جانے اور ان کے ظلم میں ان کی طرفداری کرے، وہ مجھ سے نہیں۔ فرمایا میرے بعد جھوٹ بولنے اور ظلم کرنے والے بادشاہ ہوں گے، جو ان کے جھوٹ کو سچا جانے اور ان کے ظلم میں ان کی طرفداری کرے، وہ مجھ سے نہیں اور نہ میں اس کا ہوں۔ اور جو ان کے جھوٹ کو نہ سجائے اور ان کے ظلم میں ان کی طرفداری اور ان کے جھوٹ کو سچا نہ جانے اور ان کے ظلم میں ان کی طرفداری نہ کرے، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ لوگوں سن لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ باقیات الصالحات یعنی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اتنی بات ہے بتا فتنے کے زمانے کی دعا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت شداد بن اوس ایک سفر میں تھے، کسی جگہ اترے اور اپنے غلام سے فرمایا کہ فرماتے ہیں یاد رکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ سونے چاندی کی جمع کرنے میں لگ جائیں تو اس وقت ان کلمات کو بکثرت پڑھا کرو۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتی، کوئی دعا۔
سونے چاندی سب لگے ہوں تو اس دعا کو پڑھو، اس سے نجات ہوگی، تسلی ہوگی. کافی بڑی دعا مطلب، یعنی اے اللہ میں تجھ سے اپنے کام کی ثابت قدمی اور نیکی کے کام کا پورا قصد اور تیری نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے دعا ہے کہ تو مجھے سلامتی والا دل اور سچی زبان عطا فرما. تیرے علم میں جو بھلائی ہے میں اس کا خاصگار ہوں. تیرے علم میں جو بھلائی ہے میں اس کا خاصگار ہوں، اور تیرے علم میں جو برائی ہے میں اسے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے پروردگار، ہر اس برائی سے میری توبہ ہے جو تیرے علم میں میرے علم میں ہو، بے شک غیب ذات تو ہی ہے. حضرت سعد میں فرماتے ہیں کہ اہل طائف میں سے سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں اپنے گھر سے صبح چل کھڑا ہوا اور عصر کے وقت مینا میں پہنچ کر پہاڑ پر چڑھا، پھر اترا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، سلام کیا. آپ نے مجھے سورہ قل هو اللہ احد اور سورہ اذا زلزلت سکھائی اور یہ کلمات تعلیم فرمائے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمائے یہ ہے باقی رہنے والی نیکیاں. اس صنعت سے مربی ہے کہ جو شخص رات کو اٹھے، وضو کرے، کلی کرے، پھر 100 بار سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وضو قتل خون کے وہ معاف نہیں ہوتے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ باقیات الصالحات ذکر اللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ تبارک اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ واستغفر اللہ صلی اللہ علی رسول اللہ ہے. اور روزہ، نماز، حج، صدقہ، غلاموں کی آزادی، جہاد، صلہ رحمی، کل نیکیاں یہ سب باقیات الصالحات میں ہیں، جن کا ثواب جنت والوں کو جب تک آسمان اور زمین ہے ملتا رہے گا. فرماتے ہیں کہ پاکیزہ کلام بھی اسی میں داخل ہے. تمام اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ کل اعمال صالحہ اسی میں داخل ہیں، جتنی نماز روزہ نہیں، سبھی جتنے اعمال سب داخل ہیں. امام ابن جریر بھی اسے مختار بتلاتے ہیں مناسب نیت. حضرت بصری نے فرمایا کہ باقیات صالحات انسان کی نیت اور ارادہ ہیں کہ اعمال صالحہ کی قبولیت اسی پر ہے. نیک لڑکیاں ہیں. عبید ابن نے فرمایا کہ باقیات صالحات نیک لڑکیاں ہیں، وہ اپنے والدین کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ثواب ہے. ابا حضرت صدیقہ عائشہ کی ایک روایت دراز کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا تو اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا گیا، تو اس کی نیک لڑکیاں اس کو چمٹ گئیں اور رونے اور شور کرنے لگیں. اللہ تعالیٰ نے فریاد کی، یا اللہ انہوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا ہے، ہماری تربیت میں سخت محنت اٹھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما کر بخش لیا. قرطبی نے فرمایا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مردے برزخ میں ایک دوسرے سے اپنے کفنوں میں ملبوس ہو کر ملاقات کریں گے. وہ اس حدیث کے منافی نہیں ہے کیونکہ وہ معاملہ قبر اور برزخ کا ہے، یہ میدان حشر کا. اور بعض روایات حدیث میں جو یہ منقول ہے کہ میت اپنے اسی لباس میں میدان حشر میں اٹھے گا جس میں اس کو دفن کیا گیا تھا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے کفن اچھے بنایا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے روز اسی کفن میں انہی کے ساتھ اٹھیں گے، کہتے ہیں اسی کفن میں اٹھیں گے. اس کو بعض حضرات نے شہیدوں پر معمول کیا ہے. بعض نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معاشر میں بعض ملبوس اٹھیں اور بعض ننگے، اس طرح دونوں قسم کی روایت جمع ہو جاتی ہیں. معارف قرآن مفتی اعظم یہ سب انہوں نے نقل کیا ہے، بارہ انہوں نے نقل کیا ہے. کوئی روایت آ گئی، ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اس کو جمع کر دی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قصہ یہی ہے
کہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیے گا. اور دو باتیں ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اتنا تو پڑھ لیا کریں اور 100 مرتبہ اس کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ بہت سی پریشانیوں سے اللہ نجات دے گا. میں نے خاص طور سے اس کو کیا اور یاد کیا. بہت سی پریشانیاں سب پر آتی رہتی ہیں مولانا. پریشانیوں کمی نہیں ہے, آتی ہی رہتی ہیں. ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہی مومن کا کام ہے, یہی بندگی کا تقاضا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ان احادیث ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے تو بہت سی پریشانیوں سے ہم کو نجات مل سکتی ہے, بشرطے کہ اعتقاد کے ساتھ ہو, دل سے ہو, سچائی سے ہو. تب بھی ہم لوگ کا علاج مولانا اور کتابوں میں نہیں, انہی میں ہے ہمارا علاج. ہم مسلمان ہیں, ہمارا علاج اسی میں ہم کو تلاش کرنا چاہیے. ہم کو اپنا علاج اسی میں تلاش کرنا چاہیے, اور دوسرے منع نہیں ہے. لیکن اصل علاج ہم لوگوں کا یہی ہے. بتائیں لا ہو رہی ہے سب چیزیں کتنی روایتیں نقل کی, اور دو چار ہم لوگ جانتے تھے ہماری کتنی روایتیں اس کے متعلق ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس کلمات پر اعتقاد عطا فرمائے اور اس کو پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور اس پر جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے اللہ اس کو مرتب فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی تاکید ہے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ نے تاکیدی فرمان پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.